دنیا کی آبادی کا 10% جبکہ پاکستان کی کل آبادی کا 7% حصہ کسی نہ کسی طرح ذہنی یا جسمانی بیماری کے شکار افراد پر مشتمل ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں خصوصی افراد کی تعداد 1,60,00,000 سے زائد ہے، جن میں ذہنی طور پر بیمار افراد کی تعداد 30%، نابینا پن کے شکار 20%، قوت سماعت و گویائی سے محروم 10%، جبکہ جسمانی بیماری کے شکار افراد 40% ہیں۔ معیاری تعلیم ہر عام بچے کی طرح خصوصی بچے کا بھی بنیادی حق ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر کلاس میں ہر 5 نارمل بچوں کے مقابلے میں کم از کم ایک خصوصی بچہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس طرح انہیں سیکھنے اور بحالی کے مزید مواقع میسر آئیں گے۔ قومی بحالی ایکٹ 1981 میں خصوصی افراد کے لیے نوکریوں میں 2% کوٹا، علاج کی مفت سہولتیں اور ان کے اعضاء کی بحالی کے اقدامات شامل ہیں۔ قومی پالیسی 2007 میں خصوصی افراد کے حقوق اور حیثیت کا تعین بھی کیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کے مطابق بھی بنیادی سہولیات خصوصی افراد کا حق ہے۔ 1982 میں اقوام متحدہ نے خصوصی افراد کے حقوق کو بنیادی انسانی حقوق کا درجہ دیتے ہوئے تمام ممبر ممالک سے مطالبہ کیا کہ ان افراد کو صحت، تعلیم اور روزگار میں برابر کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ خصوصی افراد کو سرکاری اور نجی دفاتر، پبلک ٹرانسپورٹ، شاپنگ سینٹرز، ریلوے اسٹیشنز، بس سٹینڈز اور ہسپتالوں میں رسائی آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ سہولیات کے بغیر ان کی اکثریت گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتی ہے۔ خصوصی افراد پاکستانی معاشرے کا اتنا ہی اہم حصہ ہیں جتنا کہ عام لوگ۔ اگر انہیں کوئی خصوصی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں تو وہ بھی عام لوگوں کی طرح کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج اور میں ہوں منیبہ مزاری۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جہاں ہوں گے، آس پاس کے لوگ جہاں ہوں گے، سب خیریت سے ہوں گے، محفوظ ہوں گے اور کوشش کر رہے ہوں گے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور تب تک باہر نہ نکلیں جب تک بہت ضرورت نہ ہو۔ جولائی کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ڈسیبلٹی پرائیڈ منتھ منایا جاتا ہے پوری دنیا میں انٹرنیشنلی، اور یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ تمام لوگ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، وہ لوگ جو بظاہر مختلف نظر آتے ہیں، وہ لوگ جو کہ یونیک ہیں۔ ڈفرینٹلی ایبلڈ کا لفظ میں بار بار یوز کرتی ہوں کیونکہ ڈس ایبلڈ کا لفظ غلط ہے۔ وہ لوگ جو زندگی بہت مشکل سے گزارتے ہیں لیکن ہر دن ایک نئے چیلنج کو بھرپور طریقے سے اس کا سامنا کرتے ہیں بہادری سے، اور اس پورے مہینے میں، اس جولائی کے مہینے میں دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی کامیابیوں، کوششوں، ہمت کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ مگر یہ تو بات ہو گئی انٹرنیشنلی دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ جس سماج کا حصہ میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں اس ملک پاکستان میں، آئیے ذرا اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ اس سماج کے اندر وہ لوگ جو یونیک ہیں، ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ ان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنا تو دور، ہم ان کو کن القابات سے پکارتے ہیں، وہ کچھ القابات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ معذور، اپاہج، مفلس، لاغر، ہینڈی کیپ، ڈس ایبلڈ، اینڈ the list goes on۔ کچھ لفظ تو اتنے حقیر ہیں کہ ان کو میں شاید اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی 1000 بار سوچوں۔ یہ ہے ہمارا سماجی رویہ ٹورڈز پیپل who are differently abled، the people who are unique، جن کی کامیابیوں کو اس پورے مہینے میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی۔ مجھے دکھ اور افسوس اس بات پہ ہے کہ آج بھی ہم اس بات پر بحث کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈسیبلٹی کا تعلق انسان کے وجود سے یا اس کی پریزنس سے یا اس کی فزیکل بینگ سے نہیں ہے۔ ڈسیبلٹی اس سوچ کا نام ہے جو کسی شخص کو یہ محسوس کراتی ہے کہ وہ کسی سے بدتر، کمتر ہے یا ابتر ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی آپ ایک یونیک انسان کو، ڈفرینٹلی ایبلڈ انسان کو دیکھتے ہیں تو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ شخص آپ سے کہیں نہ کہیں کمتر ہے۔ یہ جو سوچ ہے سماجی رویہ، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہے اصل ڈسیبلٹی ہمارے معاشرے کی۔ میں خود کیونکہ ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن ہوں، میں ویل چیئر پہ بیٹھتی ہوں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ صوفے پہ کیوں نہیں بیٹھتی، تو میں ان کو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ یہ ویل چیئر میرے جسم کا، وجود کا حصہ ہے، اینڈ آئی سٹ آن دس ویل چیئر وتھ پرائڈ اینڈ گریس۔ تو کیسا لگے گا آپ کو کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ اپنے وجود سے ہٹ کر کہیں اور بیٹھ جائیں؟ تو جس نے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہو وہ آپ کو آپ کے وجود، آپ کی پوری بینگ کے ساتھ ایکسیپٹ کرے، وہی شخص بہتر ہے۔ بات اگر کی جائے ان لوگوں کو سیلیبریٹ کرنے کی جو یونیک ہیں، ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں،
تو میرے مہمان جو ابھی سب سے پہلے مہمان ہیں تھرو آؤٹ دا شو ہمارے ساتھ رہیں گے، بہت خاص ہیں اور میرے دل کے بہت قریب، اور وہ اس لیے کیونکہ پی ٹی وی سے ان کا تعلق ہمیشہ سے رہا. مجھے یاد ہے میں جب اسکول جایا کرتی تھی اور ایک پروگرام کیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب پی ٹی وی پر، جس کے اندر ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کی کاوشوں، ایفرٹس اور ان کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہے ان پر بھی ڈاکٹر صاحب بات کیا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ میری والدہ مجھے ایک بات کہا کرتی تھی کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے نا، ہی ہیز بین تھرو اے لاٹ ان لائف، ان کی زندگی بڑی مشکل ہے مگر انہوں نے ہمت اور ول پاور کے ذریعے خود کو واپس کھڑا کیا اور اب یہ چلتے پھرتے ہیں، اور ہی از اے وارئر. اور میری امی کی یہ بات جب انہوں نے کی، اس کے بعد سے میں نے ڈاکٹر صاحب کا وہ پروگرام دیکھنا شروع کیا پی ٹی وی پر. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ان پروگرامز میں، ہمیں آپ کی سمپتی نہیں، آپ کی ایمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جملہ اتنا خوبصورت اور پاورفل جملہ تھا کہ ایون آئی واز اے اسکول گوئنگ گرل، یہ دل میں بیٹھ گئی ان کی بات ہمیشہ سے. اور میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ سال گزریں گے اور ایک کار حادثہ ہوگا اور میں خود ڈفرینٹلی ایبل پرسن بن جاؤں گی، اور تب مجھے ریئلائز ہوگا کہ سمپتی نہیں ایمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب جن کو پوری دنیا، پورا پاکستان بگ بردر، بڑا بھائی کہتا ہے، اٹس این آنر فار می کہ وہ میرے آج کے شو پہ میرے گیسٹ ہیں. ڈاکٹر خالد جمیل جو کتنے عرصے سے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کی کاوشوں کو، ان کی ایفرٹس کو، ان کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم سب کے ساتھ، میرے مہمان ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جیتے رہو منیبا. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے؟ آئی ایم گڈ، اللہ کا شکر ہے، ڈوئنگ فائن. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں اور آپ کی جرنی کے اوپر بات کریں، یہ بگ بردر کا ٹائٹل آپ کو کب ملا، کیسے ملا؟ یہ بگ بردر کا ٹائٹل مجھے ارلی 90s میں ملا تھا. یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ملا تھا، اور کانسیپٹ یہ تھا کہ کسی somebody who's gone through disability and stood on its feet and has started now working for the welfare of other people who are differently able, تو اس کو بگ بردر کہتے ہیں. تو یہ بیسکلی چائنیز کانسیپٹ تھا وہاں پہ اور جاپان میں اور باقی کئی دوسرے ملکوں کے اندر. تو I mean that is how it was given to me. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. ایک بات میرے خیال سے یہ ایک لفظ ایسا ہے جس کا بوجھ ہر ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن کو اٹھانا پڑتا ہے زندگی میں کہیں نہ کہیں. کیا ضروری ہوتا ہے جو شخص یونیک ہے یا دوسروں سے بظاہر مختلف نظر آتا ہے وہ انسپریشن بھی ہو جائے؟ کیوں ایک ویل چیئر یوزر کو معاشرہ یا سماج یا تو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا یا اس کو ایک پیڈسٹل پہ بٹھا دیتا ہے، اور اس پیڈسٹل کا نام ہوتا ہے انسپریشن؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں دنیا جو ہے نا وہ انسان کو اپیرنٹلی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ نظر کیا آ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی ذاتی زندگی کیسی ہے. یہ جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا نا کہ اس کو ہر روز ایک نئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ سوچیں کہ اسپائنل کارڈ انجری کا جو پیشنٹ ہے اسے ہر روز دن میں 3 دفعہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں نے صرف پیشاب کرنے کے لیے ایک نالی ڈالنی ہے اور اس کے بعد ایک پورا تردد کرنا ہے، اور اس کے بعد جو کہ عام آدمی کے لیے کتنی نارمل سی ریلیونگ بات ہوتی ہے لیکن اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے. ایک عام آدمی جس کرسی پہ چاہے، جس سیٹ پہ چاہے بیٹھ جائے، لیکن ایک اسپائنل کارڈ انجری کا پیشنٹ جو ہے اس کو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے اگر میں زیادہ دیر یہاں پہ بیٹھا رہا تو مجھے بیڈ سور نہ ہو جائے. چلنا پھرنا تو بات کی باتیں ہیں، اس سے پہلے اتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور سٹیپس ہوتے ہیں جو اس کو کراس کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک ان حالات کے اندر جب آپ ایسے شخص کو لک ڈاؤن کریں یا اس شخص کو وہ اہمیت نہ دیں. دیکھیے ہمارے ہاں ایک چیز جو مجھے بہت بری لگتی ہے اور کھٹکتی ہے میرے دل میں، وہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کے سامنے اس کی بڑی داد دے رہے ہوتے ہیں، تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا بہادر ہے، بڑا انسپریشنل ہے، بڑا یہ ہے، لیکن جہاں پہ اس کی یوٹیلائزیشن کا وقت آ جاتا ہے وہاں پہ دین آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہو. تو یہ دکھاوے کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. یہ میں پچھلے 40 سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور کچھ لوگ نہیں بھی کرتے جو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ دکھاوے کی تعریف ہوتی ہے. لیکن وہ شخص اندر سے ہر روز کیا بلکہ ہر لمحہ ایک نئی چیلنج کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے بات کی پیرالسس کی، آپ نے بات کی اسپائنل کارڈ انجری کی، اور یہ کسی بھی حادثے میں پیش آ سکتا ہے.
ڈاکٹر صاحب زیادہ بڑا چیلنج کیا ہے؟ خود انسان کا فزیکلی ڈپینڈنٹ ہو جانا یا اس معاشرے کا ہمیں ایکسیپٹ نہ کرنا؟ کیونکہ میں کہتی ہوں نا کہ ڈسیبلٹی کا تعلق آپ کے جسم یا وجود سے نہیں ہے. ایک انوائرمنٹ اگر ویل چیئر ایکسیسیبل نہیں ہے تو یہ ڈسیبلٹی معاشرے اور انوائرمنٹ کی ہے. دیکھیے میں پھر تھوڑی سی سخت بات کرنے لگا ہوں. معاشرہ آپ کو ایکسیپٹ کرے گا ہی کرے گا اگر آپ کے اندر تین چیزیں ہوں گی. اور میں ہمیشہ ڈسیبلٹی کے شکار لوگوں سے کہتا ہوں پہلی چیز ہے فائنینشیل امپاورمنٹ. اگر آپ فائنینشلی امپاورڈ ہیں تو پھر یہ سوسائٹی آپ کو ڈسیبل نہیں سمجھتی. یہ سوسائٹی آپ کے آگے پیچھے پھرتی ہے کیونکہ یہ ساری ہم سب جو انسان ہیں بیسیکلی ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ فائنینشلی امپاورڈ ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے علاج سے بھی زیادہ جو توجہ دینی ہے کسی ڈفرینٹلی ایبل پرسن کو وہ ہونا چاہیے کہ وہ کماؤ ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی ایبل ٹو بی این ارننگ ممبر آف دا سوسائٹی. آئی مین دیٹس نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے بہت صحیح طریقہ فرمایا ڈپینڈیبلٹی. آپ زندگی کو ڈیزائن اس طرح کریں کہ آپ کی منیمم ڈپینڈنس ہو لوگوں کے اوپر. آپ اپنے کمرے کو ایسا ڈیزائن کریں, اپنے بیڈ کو ایسا ڈیزائن کریں, آپ اپنی ویل چیئر کو ایسا ڈیزائن کریں. اب میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, میں 5 یا 6 سیکنڈ سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا اگر میں کسی کو سہارا لے کے اگر میں کھڑا نہ ہوں تو. اگر میں پکڑوں نہ آئی کین ناٹ اسٹینڈ فار مور دین 5 سیکنڈ, آئی جسٹ فال ڈاؤن. لیکن میں نے کیا کیا ہے کہ میں پھدکتا رہتا ہوں. یو سی آئی کیپ آن شفلنگ اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ شفلنگ I can walk for few meters or I can hold somebody's. اور میں نے کسی کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ مجھے اتنی زیادہ اندر سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. لیکن تو سوسائٹی نے مجھے یاد ہے ابھی تو معاشرہ بہت بہتر ہو چکا ہے, اب تو اویئرنیس بہت آ گئی ہے. ہمارے زمانے میں آج سے 40 سال پہلے اس زمانے میں تو somebody on a wheelchair was like a stigma. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 4 سال 5 سال ویل چیئر پہ گزارے ہیں اور ultimately I had to get out of the wheelchair only because you see کہ جو معاشرہ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. تو دوسری اور تیسری جو چیز ہے وہ I personally believe وہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. نہ تو ہمارے اندر اتنی پرائیڈ ہونی چاہیے کہ ہم خواہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں اور نہ ہمارے اندر اس حد تک ہمارا رویہ عاجزانہ ہونا چاہیے کہ ہم خود کو کسی سے کم. وی شوڈ بی ریئلسٹک. اگر میں پڑھا لکھا ہوں, اگر میں کما رہا ہوں اور میں اوروں کے کام بھی آ رہا ہوں تو آئی شوڈ بی ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ. تو یہ 3 چیزیں میں نے اپنے 40 سالہ یہ جو ڈسیبلٹی کا پیریڈ ہے اس میں سیکھی ہے اور یہی میں پروموٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سارے لوگوں کے لیے رستے ہموار کیے کیونکہ جس پین اور تکلیف سے چیلنجز سے آپ گزرے یو ڈنٹ وانٹ کہ آپ کے بعد کے آنے والے لوگ اس چیز سے سفر کریں. لیکن کچھ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے, کچھ شیئر کرنا چاہیں گے وہ تمام ریمارکس جو ہر کوئی سنتا ہے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتا ہے. میں نے بھی اپنے طریقے کے بہت سنے, آج بھی سنتی ہوں. نظر لگ گئی, کسی گناہ کی سزا مل گئی ہوگی اس لیے حادثے میں یہ حشر ہو گیا, والدین کی غلطی کی سزا بچی بھگت رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ آج بھی بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. سمپتھی تو کریں گے, ایمپتھی نہیں ہے. مگر جس طرح آپ نے کہا 40 سال پہلے کی بات اگر کریں تو اور بھی زیادہ لوگوں کا سوچ یا ان کی فکر ہاسٹائل ہوگی. آپ کو کن کن ریمارکس کا سامنا کرنا پڑا ڈاکٹر صاحب؟ میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں جب کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں تھا تو میں یونین کا پریزیڈنٹ بن گیا اور ظاہر ہے کہ میں بڑا پرومیننٹ ہو گیا. تو میری عادت تھی کہ میں تمام لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا, خاص طور پہ جو ہمارا لوور سٹاف ہوتا ہے, مالی ہو گئے, فلانے لوگ ہو گئے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ کوئی شخص میرا پتہ کرتے ہوئے ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہم ڈاکٹر خالد جمیل ہے اس کو ملنا چاہتے ہیں. تو ان کو وہ سارے مجھے شکل سے جانتے تھے, میرا نام نہیں جانتے تھے. تو میں اتفاق سے وہی کھڑا تھا تو وہ اس شخص سے پوچھ رہے تھے اور مالیوں نے انہوں نے کہا, ایک ان میں سے مالی کہنے لگا او یار وہ ساڈا لنگڑا بادشاہ نہیں ہے گا. تو اس نے وہ لفظ استعمال کیا تو پہلی دفعہ کسی نے مجھے لنگڑا کہا تھا تو میں بڑا اٹ ہرٹ می اے لاٹ. لیکن بعد میں مجھے پھر میں نے خود کو میں کتھاسس کیا, میں نے کہا کہ نہیں اس نے تو پیار سے مجھے کہا تھا. اس نے انفیکٹ ہی جسٹ وانٹڈ ٹو ڈیفرینشیٹ
تو اس لیے اس نے کی. تو یہ اس قسم کا لفظ جو تھا یہ بہت زیادہ پنچ کرتا ہے. اسی طرح جس کا ہاتھ نہیں ہوتا, اب اس کو عام طور پہ دیکھیں یہ بہت بےہودہ لفظ ہے ٹنڈا, لیکن وہ کہیں گے جس طرح ہمارے یہاں بال نہ ہو تو گنجا کہتے ہیں, موٹا کہتے ہیں, کالا کہتے ہیں, بھدا کہتے ہیں. یہ سارے بھدے لفظ ہیں, ان لفظوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. آنکھ اگر نہیں ہے تو کانا کہیں گے اس کو, اور پھر ساتھ میں کہیں گے کہ جی ایک رگ اور تیز ہوندی ہے. یہ پھر چیزیں, پھر کچھ ہمارے کریکٹرز ایسے ہیں جو یعنی میں تو ان کے سخت خلاف ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں تو لٹریچر نکال کے دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ جن لوگوں کے اندر کوئی ڈسیبلٹی تھی ان کو نیگیٹو کریکٹر دکھاتے رہے ہیں. ہمارا لٹریچر بھرا ہوا ہے, قیدوں کا کریکٹر دیکھ لیں آپ. اس کے علاوہ آپ یورپین پرانے لٹریچر کا. بٹ آئی تھنک ود دا پیسج آف ٹائم اب اویئرنیس آئی ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. لیکن ابھی بھی ہمارے, آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک منسٹر جو تھا اس نے پچھلے دنوں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ماں باپ کی گناہوں کی سزا ہوتی ہے جو بچے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں. اینڈ وی ریسپونڈڈ امیڈیٹلی اگینسٹ ہم, اور بعد میں ہی یہ ٹو اپولوجائز. تو اگر اس لیول پہ ہے تو ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ تو 100% یہ بلیف ہے. اور آئی تھنک اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں کے جو ہمارے علماء ہوتے ہیں, ہمارے مولوی صاحبان ہوتے ہیں, ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں, ان کو دے ہیو ٹو کم فارورڈ اینڈ ٹیچ پیپل اینڈ ٹیل دیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنے لوگوں کی رہنمائی کی, اتنے لوگوں کو آپ نے سپورٹ کیا. میں بریک کے بعد آپ سے پوچھنا چاہوں گی کوئی ایسی انسپائرنگ پرسنالٹی جو آپ کے سامنے سے گزری ہو, جو آپ کے سامنے پروان چڑھا ہو یا چڑھی ہو وہ بچی جس نے نام روشن کیا ہو, جو کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہو. بریک کے بعد ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. اسٹے ود اس. زونگ 4G موبائل براڈ بینڈ سے رہیں اب سب کنیکٹڈ. فرینڈز یا فیملی سے کرنی ہو بات یا پھر ہو ورک فرام ہوم اور آن لائن کلاسز, اب ماہانہ 150 GB انٹرنیٹ ملے صرف 2500 روپے میں. زونگ 4G. پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے. www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں. ڈونیشن کا طریقہ چنیں. اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں. ایس ایم ایس کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر SMS بھیجیں. آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی. جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ, USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں. آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں. بات کرنے کا حق تو سب کو ہے, لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو, وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی. تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی, اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں, اور جواب دوں گا میں امتیاز گل. وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں. نقطۂ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف PTV نیوز پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا، ورنہ چھوڑ دیا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج۔ ڈسیبلٹی پرائیڈ منتھ منایا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ اس مہینے جولائی کے اندر لوگ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں ان کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرتی ہے دنیا۔ اور ڈاکٹر خالد جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ بات اگر کی جائے کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرنے کی، تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنے لوگوں کے انٹرویوز کیے، آپ نے اتنے لوگوں کو پی ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا سے متعارف کرایا، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی سکسیس سٹوری آپ کی نظر سے گزری جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل، آئی تھنک ایوری پرسن ود ہو از ڈفرینٹلی ایبلڈ از یونیک اور ہی از اے سکسیس اسٹوری۔ بہت سے لوگ ہیں، لیکن مجھے ایک کیس بہت یاد آتا ہے۔ میں انگلینڈ سے جب پوسٹ گریجویشن کر کے آیا تو نیا نیا جب میں میو ہاسپٹل میں لگا تو ایک لڑکی میرے پاس آئی، لوگ لے کر آئے کہ اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اس کی شادی کے دوسرے دن وہ کھڑکی صاف کر رہی تھی دوسری منزل پہ، تو وہاں سے وہ کھڑکی کھلی تو وہ ساتھ ہی دھکے کے ساتھ نیچے گر گئی اینڈ شی بروک ہر اسپائن۔ تو میں نے اس کو چیک وغیرہ کیا، اس کا میاں صاحب تھا تو وہ بڑا پیار سے بار بار پوچھتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک سے ہو جائے گی، یہ ٹھیک سے ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ میرے کمرے میں آ گیا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب صحیح صحیح دسو یہ ٹھیک سے ہو جائے گی۔ تو میں نے اس کو جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں، میں نے کہا کہ نہیں امید تو ہے، ہو بھی سکتا ہے اس میں ڈسیبلٹی رہ جائے۔ تو کہنے لگا کسی کام کی تو نہ رہی نا، تو میں نے کہا نہیں وہ تو تمہاری بیوی ہے۔ تو خیر وہ چلا گیا، اینڈ دا نیکسٹ ڈے جب میں راؤنڈ پہ گیا تو مجھے اس لڑکی نے گالیاں دینی شروع کر دی اور کہا کہ جی ایدی وہی تمہیں طلاق ہوئی ہے۔ وہ شخص اسی وقت جا کے اس کو طلاق دے کے آ گیا تھا۔ تو آئی فیلٹ ویری بیڈ کہ میری وجہ سے کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ تو اس لڑکی نے مجھے سب کے سامنے کہا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر تو کیا میں چل نہیں سکتی، میں تین ٹر کے دکھاؤں گی، یعنی میں تم کو چل کے دکھاؤں گی۔ تو میں نے اپنے رجسٹرار کو کہا، میں نے کہا اب یہ تو مجھے نہیں پسند کرتی، تو تم اس طرح کرو کہ تم پوری کوشش کرو اس کی ہیلپ کرو چلنے میں، اینڈ اس کو بے شک نہ بھی پتا چلے کہ آئی ایم بیہائنڈ اٹ۔ تو 4 مہینے جب گزرے تو 4 مہینے کے بعد کوڈا ایکوائنا کا لیجن تھا اس کا، L23 کا۔ تو 4 مہینے کے بعد میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو دڑم کی آواز آئی جیسے کسی نے لات مار کے میرا دروازہ کھولا ہو، اور واکر کے ساتھ she entered and she said look میں تینوں کیا سے میں ٹر کے بکھاؤں گی۔ تو
تو بہرحال وہ پھر میرا رجسٹرار بھی آ گیا, اس نے اس کو بتایا, تو وہ مجھے یاد ہے. اچھا پھر میں نے کیا کیا, شی واز ڈائیورسڈ, اس کے پیرنٹس بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, تو آئی گاٹ ہر اے جاب ان ون آف دا, یہ سلائی کڑھائی کا ایک سینٹر تھا ہمارا, اس کے اندر میں نے اس کو جاب دے کے دی. ابھی وہ وہاں پہ پرنسپل ہے, اور شی گاٹ میرڈ, اور ود اے اسپائنل کارڈ انجری, اینڈ شی ایز اے چائلڈ آلسو, شی از آلسو گرون اپ. تو وہ ایک سکسیس اسٹوری ہے. میں اس کو تیسرے چوتھے پانچویں مہینے کبھی نہ کبھی جاتا ہوں ملنے کے لیے, کوئی ایشو ہو اس کا, کیونکہ اسپائنل کارڈ انجریز کے بیڈ سورز اور یہ ایشو چلتے رہتے ہیں. تو آئی تھنک پیپل آر لائک دیٹ. یہ سکسیس اسٹوری نہ صرف اس کی ہے, سیکھی ہے ایک منیبا, ایک چیز سیکھی ہے میں نے, وہ لوگ جن کو شدید محبت ہو, یا پھر جن کو شدید, میں نفرت کا لفظ ہی استعمال کروں گا, لیکن انہوں نے یہ ٹھان لی ہو کہ میں نے کر کے دکھانا ہے, دے سکسیڈ ان لائف. سو ٹرو, یعنی کہ آپ کو ایکسٹریم ایموشنز ریکوائرڈ ہیں کہ آپ خود کو یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ اب آپ خود کو بہتر کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اگر بات کی جائے سکسیس سٹوریز کی, میری ابھی مہمان ہمیں جوائن کریں گی, بہت بریلینٹ آرٹسٹ, اور یو ایس اے جا چکی ہیں, فیلوشپ پروگرام پہ جا چکی ہیں, میری چھوٹی بہنوں کی طرح, میری بہت پیاری اور بڑی بہادر بہن عظیمہ ان کا نام ہے. آئیے عظیمہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عظیمہ. وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ, آپ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں منیبا. Thank you so much for having me on the show. It is always a pleasure. تھینک یو سو مچ عظیمہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. عظیمہ, یہ آرٹسٹ کا سفر کب شروع ہوا, کب آپ کو یہ لگا کہ آپ نے اپنی زندگی میں رنگ بھرنے ہیں؟ یہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا when I was a very young girl. I think I was around 5 or 6 years old. And I would say that I would literally pay tribute to my parents for this, because they told me that, Azima, you are such a brilliant person. And just because you are born differently doesn't mean that you are any less than anyone else in the world. So they told me to bring out my feelings in forms of colors and shapes. And I think that is when I began holding a pen and a pencil and a brush. And I remember that I had all these different mediums of art, and I used to draw on this big, this literally big palette. اور میں اس میں I just used to show all my feelings through colors and shapes. اور میں اس میں یہ depict کرتی تھی that we are all beautiful, we are all creations of Allah. And that is, I think that is the motivation that helped me to become who I am today. بہت خوب. عظیمہ, کتنا مشکل ہوتا ہے سیلف ایکسیپٹنس, خود کو ایکسیپٹ کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. وہ کہتے ہیں نا, کچھ لوگ یونیک دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں, کچھ وقت کے ساتھ ہو جاتے ہیں, حادثہ ہو جاتا ہے, بعض دفعہ آپ دنیا میں ڈفرینٹلی ایبلڈ ہو کر آتے ہیں, مگر کتنا ضروری ہے خود کو ایکسیپٹ کرنا, جس کو ہم سیلف ایکسیپٹنس کہتے ہیں. Muniba, I'd say that self-acceptance is very important, because if you do not accept yourself, then I don't think you'll be able to accept others. And that is really going to hinder you for improving yourself and from, achieving things in life. I would like to share an instance here that when I was very young, I traveled to the United States for my treatment, for my medical treatment. And that is the exposure that I needed, I guess. Allah Ta'ala ne wo sab socha hua tha mere liye. And when I met people over there, they were so warm, they were so welcoming. And they never gave me this idea that, Azima, you're different than us. And there were so many facilities for people with disabilities. I mean, I'm talking about back in 2003 maybe. So they literally made me realize that, Azima, you're a very special person and you're not less than any one of us. And when I started living there, I went to school over there as well. So usme mujhe realization hui, just you're talking about self-acceptance, because when I was in Pakistan, I did not know who I was. And because there was literally no disability awareness in Pakistan. My parents were also, I was the first child in the family with a physical disability. So my parents were also a little bit, they were not able to understand what was going on. I was also trying to explore myself. So when I went to the United States, I realized that I may be different physically, but I am just like any other person when it comes to humanity, when it comes to being a person. ڈاکٹر صاحب, عظیمہ نے جس طرح بات کی کہ شی واز بورن ڈفرینٹ, شی واز بورن یونیک, لیکن ہمارے ہاں ایکسیپٹنس کا بڑا مسئلہ ہے. تو ہمیں ملک سے باہر نکل کر جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیلف ایکسیپٹنس نام کی بھی کوئی چیز ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے والدین کو جو ڈر یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے آگے کیا کریں گے, ہمارے والدین کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب, اس ڈر میں ہم کیسے تھرائیو کر سکتے ہیں؟
جی بالکل. اور یہ ڈر جو ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو تو پڑھے لکھے طبقے ہیں وہاں پہ تو یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, اور میڈیا کے تھرو اور اویئرنیس کے تھرو اور کچھ نہ کچھ فرق پڑا ہے, اور خاص طور پہ جب سے یہ ابھی سوشل میڈیا آیا ہے تو یو کین فائنڈ. لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے 70% سے زیادہ لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں, اور وہاں پہ یہ بچہ جو پیدائشی طور پہ مثال کے طور پہ ہائیڈروسیفلس کا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا سر بڑا ہو, یا مائکروسیفلی جس کا سر چھوٹا ہو, ان دونوں کو سائیں کہا جاتا ہے. جی بالکل. اور پھر یہ جو سائیں کا لفظ ایک دفعہ اس کے ساتھ فکس کر دیا جاتا ہے تو یہ وہاں پہ بڑا یعنی ایک قسم کا بلیف کیا جاتا ہے کہ یہ ماں باپ کو ان کے کسی کیے کی سزا کے طور پہ یہ بچہ دیا گیا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ ان گھروں کے اندر آپ دیکھیے ہائیڈروسیفلس کا ہو جانا یا مائکروسیفلی کا ہو جانا, اٹ کوڈ بی اے چانس, اٹس ناٹ آلویز اے جینیٹکلی ڈیٹرمنڈ ڈیزیز. اب اگلا جو ریئیکشن ہوگا سوسائٹی کا وہ یہ ہوگا کہ وہ اس گھر کے اندر شادی نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس گھر کے اندر سائیں ہیں تو اگر ہم نے شادی کی تو ہمارے گھر بھی سائیں پیدا ہوں گے, ہمارے یہاں بھی بچے ود ڈسیبلٹی پیدا ہوں گے. تو یہ بھی غلط ہے. ایوری چائلڈ ہو از بورن دیر از اے کنجینٹل ایبنارمیلٹی. کنجینٹل ایبنارمیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ماروسی نہیں ہے, یہ ماں باپ سے نہیں آئی, یہ اس وقت ہوئی ہے. جیسے سیربرل پالسی ہے, بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو آکسیجن برین میں نہیں گئی, یا ماں نے فولک ایسڈ زیادہ پریگننسی کے دوران استعمال نہیں کیا. تو اس لیے ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں کلیئر کریں گے تب تک جو ہے یہ ہمارا یہ ذہنی طور پہ یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی. اور لاسٹ چیز میں آپ کو بتاؤں, اگین بات آ جاتی ہے انفارچونیٹلی ڈسیبلٹیز. آپ دیکھیں جو فائنینشلی پور لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں. اس کی ایک وجہ اویئرنیس اور دوسرا ٹریٹمنٹ لیٹ کرنا. ہمارے یہاں ابھی بھی لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل دعا بھی کریں, دم درود بھی کریں, سارے کام کریں اپنی جگہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ علاج بھی کریں, ضروری ہے. بالکل. یعنی آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کریں. تو ہمارے یہاں ابھی بھی درگاہوں پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ دیگ اور دوپٹہ یہ کریں آپ, میں منع نہیں کرتا آپ کو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ دکھائیں. اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں یو آلریڈی ویری لیٹ. بالکل. میں آپ کو منیبا بتاؤں, میں سب سے بڑا کام اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ میں نے یعنی اپنے دل سے آئی اسٹارٹیڈ پوسٹ گریجویشن فار ڈاکٹرز, MBBS کرنے کے بعد 5 سال کا FCPS کا پروگرام ری ہیبلیٹیشن میڈیسن میں, اینڈ آئی واز دا فرسٹ ڈین آف دا فیکلٹی آف دا کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان. اور یہ ہم نے شروع اس لیے کیا تھا تاکہ ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے ان بچوں کا وہ پراپر آن لائن ہو. بٹ انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے لوگ بہت کم ہیں جو رجوع کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی تیار ہو کے دین دے لیو پاکستان اینڈ دے گو ابراڈ. عظیمہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سب سے پہلی پینٹنگ عظیمہ نے کون سی بنائی تھی, اس میں کیا رنگ بھرے تھے, اور کیا سوچ کر آپ کو لگا کہ بس اب مجھے پینٹنگ بنانی ہے اینڈ دس از دا فرسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو پینٹ؟ سب سے پہلی پینٹنگ تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا دیٹ آئی واز ویری ینگ, تو مجھے ایسا اتنا نہیں یاد کہ میں نے کیا بنایا تھا, بٹ یہ ہے کہ مجھے جو سب سے زیادہ شوق تھا وہ تھا کلرز کو ڈپکٹ کرنے کا. تو وہ میں کرتی تھی تھرو نیچر, میں بناتی تھی فلاورز اور اس طرح کی چیزیں, جیسے میں وہ بہت بناتی تھی. آئی لو میکنگ ہیومن فیسز. تو میں اس سے یہ شو میں ڈائیورسٹی ہمیشہ شو کرتی تھی اپنے آرٹ کے تھرو کہ ہم لوگ بہت ڈفرینٹ ہیں بٹ وی آر آلسو سملر, اور ہم بہت خوبصورت ہیں. وائی؟ بیکاز ہم اللہ کی کریشن ہیں. تو یہ چیزیں میں نے جب ڈپیکٹ کرنا شروع کیا اپنے آرٹ کے تھرو, تو اس کے تھرو میرے اندر جتنا کانفیڈنس آیا وہ اٹ واز امیزنگ. اور میں جو ہوں وہ یہ شو کرنا چاہتی تھی اپنے دوستوں کو, اور میرے ایون دوست جو تھے وہ مجھے کافی وہ کرتے تھے, انکریج کرتے تھے, اور میری جو فرینڈس تھی وہ کہتی تھی ہماری بھی پورٹریٹس بناؤ. تو میں پورٹریٹس بھی بناتی تھی, میں نیچر کو بھی السٹریٹ کرتی تھی, اور میں لائک دیر ور سو مینی میڈیمز دیٹ آئی ٹرائیڈ. میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی ایک چیز میں لمٹ نہیں کیا, میں ہر چیز کو شو کرتی تھی تھرو کلرز اینڈ شیپس. بیوٹیفل, کیا بات ہے. عظیمہ خود کو اگلے 5 سالوں میں کہاں دیکھتی ہے اور کس طرح دیکھتی ہے؟ پروفیشنلی آپ خود کو کہاں دیکھتی ہو عظیمہ؟ پروفیشنلی میرے پاس آنیسٹلی میں ایک بہت ہی پیپل ہو نو می کین ٹیل کہ میں بہت ہی زیادہ انتھوزیاسٹک ہوں وین اٹ کمز ٹو مائی کریئر. میں لٹرلی جب سے میں نے اپنا O&A لیول اسٹارٹ کیا تھا تب سے میں جو تھی میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے, اینڈ ویئر وڈ آئی سی مائی سیلف ان 10 or 20 years.
تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ انشاءاللہ میں نے اپنی ایک آرگنائزیشن کھولنی ہے جس پہ میں کام کروں گی, ناٹ جسٹ فار پیپل ود ڈسیبلٹیز, بٹ جو میرا مین آئیڈیا ہوگا وہ انکلوژن کے اوپر ہوگا. اور جب ہم انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں all the people in the society, whether they are the marginalized groups جو کہ excluded groups ہوتے ہیں, یا وہ people with disabilities ہیں, یا اور minority groups ہیں, یا پھر وہ جنرل لوگ, پبلک یا پاپولیشن ہے. تو میں سب کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. وہ آئیڈیا میں یہ شو کرنا چاہتی ہوں اپنے آرگنائزیشن کے تھرو کہ جب ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی ایک سیگمنٹ یا طبقے کے تھرو نہیں ہو سکتا. وی آل ہیو ٹو بی ٹوگیدر. اور میں یہاں پہ ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ لائک انفارچونیٹلی جو میں دیکھتی ہوں اپنی سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سیلفش ہو جاتے ہیں. ہم لوگ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس, اپنے ایڈوانٹیجز. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اگر پروگریس اور ڈیولپمنٹ تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک ہم سب کو ایک ساتھ لے کر نہ چلیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں اپنا آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہوں. میں یوتھ کو انوالو کرنا چاہتی ہوں. پاکستان از ون آف دا موسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ جس کی جو یوتھ پاپولیشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے, اور اس کو میں نے جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا ہے, میں نے یوتھ کو انگیج کرنا ہے. آئی نو پرسنلی اے لاٹ آف پیپل ہو تھنک کہ اس آئیڈیا کو وی شوڈ ٹیک فارورڈ, اور میں ان لوگوں کو انگیج کرنا چاہتی ہوں. آئی وانٹ ٹو انگیج لوکل آرگنائزیشنز, ہماری اسکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ہمارے باقی انسٹیٹیوشنز ہیں, ہماری کافی اچھے NGOs ہیں, اور ہمارا جو گورنمنٹ ہے, وی آر ویری لکی دیٹ وی ہیو پرائم منسٹر عمران خان جو کہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ان کا بھی ایک ویژن ہے, اور میں ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ تھرو یور چینل بیکاز ماشاء اللہ یو آر سو انسپریشنل یور سیلف, اور کافی لوگ آپ کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ملنا چاہتی ہوں مسٹر عمران خان سے, اور میں شیریں مزاری صاحبہ سے ملنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس چیز کو جتنی جلدی ہو سکے اس چیز کو ہم اسٹارٹ کریں. آئی وانٹ ٹو انیشیٹ دس آئیڈیا. ہم ہیومن رائٹس پہ کام کر سکتے ہیں, انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ کام کر سکتے ہیں. تو وہی والی بات ہے نا کہ لٹرلی 2020 نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یو شوڈ ناٹ ویٹ اینی لانگر. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی آگے ہے نہیں ہے, اتنی انسرٹنٹی ہے. تو وی شوڈ لٹرلی جسٹ ٹیک دس آئیڈیا فارورڈ ایز سون ایز پاسبل, اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک ساتھ ہونے کے ساتھ ہے. ہم اگر الگ الگ انٹیگریٹ ہو جائیں گے, ڈویژن ہو جائے گی بیچ میں, تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل عظیمہ, آپ نے بہت پیاری بات کی کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے مل کر کرنا ہے. چینج کوئی ایک شخص نہیں لا سکتا, ہم خود کو تو بدل سکتے ہیں, لیکن اگر ہم نے سماجی رویوں کو بدلنا ہے تو ہمیں مل کر ایک قوم ہو کر کام کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ عظیمہ فار یور ٹائم. ہم سب کی بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہمت دے, اور آپ کے پیرنٹس کو خصوصی سلام, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ان کی اسٹرینتھ ہی آپ کے اندر جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. ابھی ٹائم ہوا ہے بریک کا. اسٹے ود اس. طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں جس کے پاس کیش نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے. مثلا ٹیچرز ہیں, نرسز ہیں, پروفیشنل کلاس ہے. ہم نے کمیٹی بنائی ہے. اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں دور کریں. ہم نے صوبوں کو ساتھ بٹھایا ہے, کیونکہ کئی چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور کئی چیزیں صوبوں کے پاس. ہم نے ہاؤسنگ کے ذریعے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی اکانومی کھڑی کرنی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. سو ہر گھر جو بنے گا اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسڈی ملے گی. اور ہم نے ان بینکوں کو کہا ہے کہ آپ 5% جو آپ کا ٹوٹل پورٹ فولیو ہے اس کو صرف کنسٹرکشن کے لیے رکھیں. 330 ارب روپیہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے رکھیں. ایک پورٹل ہوگا, ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ادھر جا کے ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے. یہ جو ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں اس کا فائدہ اٹھانا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. سفید پوش کے لیے وہ بھی گھر بنا سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ کنسٹرکشن کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. جی
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समाज और आज के एपिसोड में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन तमाम डिफरेंटली एबल्ड लोगों की अचीवमेंट्स को, उनकी कोशिशों को, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मुलाकात कराएं उन तमाम बहादुर लड़कों से, लड़कियों से। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है तैयबा अर्शी ने, जिनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने का। आइए तैयबा से पूछते हैं कि क्या वाकई बहुत आसान है एक डिफरेंटली एबल्ड खातून के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में खुद को मनवाना। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। कैसी हैं? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तैयबा कितने साल हो गए आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हुए? मुझे 5 साल हो गए कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हुए। और जहाँ तक आप बात करेंगे चैलेंजेस की, तो खुद को मनवाना आसान नहीं होता, लोगों को बताना पड़ता है आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, और फिर हर बात में आपको अलाउ नहीं होता कि आप नो बोलो। तो आई हैव टू से यस फॉर एवरी सिंगल स्मॉल थिंग। अच्छा, आप ये कहती हैं कि आप हर बात, मतलब कि ना कहना मुश्किल होता है, ये क्या बात होती है? बहादुर लोग तो ना करते हुए नहीं घबराते। जब आपको अपने आप को मनवाना होता है ना, और अपने आप को प्रूफ करवाना होता है, उस टाइम आपके लिए ना कहना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप उस टाइम कहते नहीं आई कांट डू दैट प्रेजेंटेशन क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो वो फीलिंग अच्छा है शी हैज एक्सक्यूजेस टू से नो। डॉक्टर साहब, तैयबा ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर एक तो हमें हर स्टेप पर खुद को डबली प्रूफ कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो अगर आप खातून हैं और माशरे में आप अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं तो आपको खुद को प्रूफ करना है, और अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो फिर तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कहीं भी आप पर ये टैग लग जाए कि हाँ इसने एक एक्सक्यूज बना लिया इस व्हील चेयर को। डॉक्टर साहब, मर्दों के लिए भी इतना ही मुश्किल होता है इफ दे आर डिफरेंटली एबल्ड? आई थिंक बिल्कुल इन्होंने, तैयबा ने बहुत ही बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि जब आप खासतौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे होते हो तो लोग उस वक्त आपको आम लोगों से कंपेयर कर रहे होते हैं। देखिए, एक जो फैक्ट्री का ऑनर है या एक जो बिजनेस रन कर रहा होता है, उसका पहला मफाद ये होता है कि आप कितने कारामद हो उसके लिए। सेकंड नंबर पे वो ये देखता है कि आपके अंदर कोई नुक्स है या नहीं है। अगर आप कारामद नहीं हो और आप कितने भी अच्छे हो तो उसे उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए वो इस ताक में रहता है कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी खामी नजर आ जाए कि जो उसके स्टैंडर्ड पे ना आती हो तो वो जाहिर है कि आपको डिस्कार्ड करेगा। तो मेरे ख्याल में मैंने देखा है कि ये हमारे जो स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, दे हैव टू बी लिटिल फास्टर, दे हैव टू बी लिटिल मोर हार्ड वर्किंग, और ख़ास तौर पे फिर एक मकाम बना लेते हैं जब, तो फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आसान होना शुरू हो जाती हैं। आई थिंक दिस इज़ ट्रू फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, बट फॉर फीमेल ऑफ कोर्स उनको मेल्स की निस्बत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आई टोटली एग्री विद तैयबा। तैयबा, हम अगर बात करें समाजी रवैये की, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। हम जब ट्रैवल करते हैं, एक तो खुश नसीब वो लोग होते हैं जो इस काबिल है कि वो ट्रैवल कर सकें, क्योंकि सोचिए कि जो आज तक मुल्क से बाहर नहीं निकला वो ये जान ही नहीं पाएगा कि बाहर डिफरेंटली एबल्ड लोगों को किस तरह आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है और उनके लिए ख्याल रखा जाता है, एक्सेसिबिलिटी का ख्याल रखा जाता है। तैयबा, आपको ये चीज बुरी लगती है कि जब रैंप ना बना हो और स्टेयर केस और सीढ़ियां बहुत हो और 4 लोग आकर कहें बाजी हम आपको उठाकर ऊपर रख देते हैं, कितना गुस्सा आता है और कितना बुरा लगता है आपको उस वक्त? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंस्टेड मुझे कोई कहे कि ये सीढ़ियां बनी है आप अंदर मत आओ, अंदर एक्सेसिबल नहीं है, तो मुझे कोई कह दे, ऑफर कर दे कि अंदर आ जाओ, शॉपिंग कर लो, हम आपको ले जाते हैं, तो ये उनकी हॉस्पिटैलिटी है। आई अप्रिशिएट दैट। और जहाँ तक आपने बात की है बाहर जाने की, अब्रॉड जाने की, मेरा एक्सपीरियंस बाहर जाने का रहा है, और वहाँ पर जैसे मैंने बस में ट्रैवल किया, मैंने पाकिस्तान में कभी भी बस पर ट्रैवल नहीं किया, ट्रेन पर ट्रैवल नहीं किया, तो मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं चाहती हूँ बाकी लोग भी ट्रैवल करें, बाहर जाके देखिए क्या लाइफ है वहाँ पर, आपको कैसे ट्रीट किया जाता है, आपको एम्पावर किया जाता है। तैयबा, आपने बात की कि बाहर रवैया मुख्तलिफ होता है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ है, आपको क्या लगता है क्या ये तालीम की कमी की वजह से है या हमारी सोच में अभी भी हम डिसेबिलिटी को एक स्टिग्मा समझते हैं, इस वजह से मुश्किलात यहाँ ज्यादा हैं? यहाँ तो सोसाइटल बैरियर ही बहुत ज्यादा है। आपके अभी तक नहीं स्टिग्मा अटैच है कि उनके पेरेंट्स की कोई गलती होगी, कोई गुनाह होगा जिसकी वजह से बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। यहाँ तो इस कॉन्सेप्ट चेंज ही नहीं हो पा रहा।
آئی اپریشیٹ مائی DPOs جو کہ لگی ہوئی ہیں اویئرنیس کریٹ کرنے کے اوپر کہ نہیں ایکسپٹ دیز پیپل دے کین ڈو اینی تھنگ ایوری تھنگ. لیکن سوسائٹی کو خود بھی چینج ہونا چاہیے ان چیزوں کے لیے. میں جب باہر گئی تھی وہاں پہ جس طرح سے مجھے امپاور کیا گیا ڈیسیژن میکنگ کے لیے, آفس میں جا کے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ کر دو, تو میں سوچ رہی تھی اچھا انہوں نے مطلب مجھ پہ ٹرسٹ کیا کہ میں یہ کر سکتی ہوں. اور جب آپ پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے تو آپ خود ایک انوویشن لے کے آتے ہو, کریٹیوٹی لے کے آتے ہو. مجھے خود پہ بھی بھروسہ نہیں تھا کہ میں یہ کر پاؤں گی, لیکن جب کوئی آپ پہ بھروسہ کرتا ہے تو آپ کے اندر سے وہ چیز نکلتی ہے. یعنی کہ طیبہ سیلف کانفیڈنس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ جب آپ پہ کوئی اتنا اعتماد کرے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ جو ایک سویا ہوا اعتماد آپ کے اندر ہوتا ہے وہ واپس جاگ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا پریکٹیکل, جی طیبہ, یہ بالکل ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہوتا ہے جہاں سے لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ورنہ یوزلی نہیں کرتے. پھر آپ کو خود اپنے آپ کو جگانا پڑتا ہے, لائک سیلف موٹیویشن, پلیز ڈو سم تھنگ, لوگوں کو بتاؤ کہ یو کین ڈو سم تھنگ. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا پریکٹیکل کوشچن میں پوچھنا چاہوں گی. ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں ایکسیپٹیبلٹی کی کہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں جیسے آپ ہیں, لوگ آپ کو وہ رسپیکٹ دیں جو کہ ہر انسان ڈیزرو کرتا ہے. انسان ڈفرینٹلی ایبلڈ ہو اور وہ جتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائے, وہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ کیوں نہ ہو جائے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی when it comes to getting married اتنی ہی نارمل ہو سکتی ہے جتنی چلتے پھرتے انسان کی؟ دیکھیے میں ٹو بی ویری آنیسٹ, جب کسی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو وہ کمی رہتی ہے ہمیشہ. اب صرف پرسپشن کی بات ہوتی ہے, آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا کر لیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جن کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہوتی وہ اگر پڑھائی میں یا عہدے کے لحاظ سے یا اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیں تو لوگ پھر آپ کی ٹانگوں کی طرف نہیں دیکھتے, آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہی ری ایبلیٹیشن کا یا کامیابی کے سب سے بڑا اصول ہے, کیونکہ جو ٹانگیں کمزور ہو گئی ہیں وہ کمزور ہی رہیں گی, اور جنہوں نے آپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا یا جن کو آپ نے متاثر نہیں کرنا انہوں نے ہمیشہ آپ کی ٹانگوں کی طرف ہی دیکھنا ہے. انہوں نے آپ کو بیچارہ ہی کہنا ہے, انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جی آپ کے ساتھ ہمدردی جتانی ہے. لیکن اگر زندگی میں آپ کچھ بن جاتے ہیں, کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں, تو دین پیپل اسٹارٹ لوکنگ ایٹ یور فیس, دے اسٹارٹ لوکنگ ایٹ یور آئیز. وہ پھر آپ کی ڈسیبلٹی کو نہیں دیکھتے. تو اس لیے میں تو ہمیشہ جتنے بھی لوگوں کو جو میرے پیشنٹس ہوتے ہیں, خاص طور پہ میرا جو رابطہ ہوتا ہے, ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کی اپنی تعلیم مکمل کرو, اپنی فائنینشیل جو امپاورمنٹ ہے اس کو آپ کمپلیٹ کرو, اپنی انڈیپینڈنس آپ حاصل کرو. یہ ساری چیزیں آپ کر لو گے تو پھر یو ول ناٹ بی این ایلین. ورنہ منیبہ میں آپ کو بتاؤں یو ریمین این ایلین آل دا ٹائم. ورنہ لوگوں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہی رہنا ہے, آپ چھٹکارا نہیں پا سکو گے. طیبہ آپ ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ لڑکی ہو, آپ کارپوریٹ سیکٹر میں اتنے سالوں سے کام کر رہی ہو, انسپریشن فار سو مینی پیپل. کیا کہنا چاہو گی جاتے جاتے, کوئی میسج دینا چاہو گی؟ کیونکہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کی اچیومنٹس کو جو یونیک ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, مگر ثابت قدم ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں. تھینک یو سو مچ. میرا میسج یہی ہے کہ جسٹ بی کائنڈ ٹو ادر پیپل, اسٹارٹ ایکسپٹنگ اینڈ ٹالریٹنگ ڈفرینسز. کیونکہ آپ اگر ایکسپٹ کرو گے اگلے کو تو ہی اگلا تھوڑا اپنے آپ کو سوسائٹی میں فٹ بنانے کی کوشش کرے گا. ادروائز جیسے میں ہوں مس فٹ اپنے آپ کو فیل کرتی تھی, وہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر سے جگانا, بتانا کہ آپ کر سکتی ہو کچھ بھی. اور میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں. آج کل میں ریسنٹلی چیزیں دیکھ رہی تھی کہ جب آپ کا سوسائٹی کا پریشر بڑھ جاتا ہے ڈسیبلڈ پرسن کے اوپر کہ وہ پروف کرے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, اب میرا ٹائم آ گیا کہ میں نے اپنے آپ کو پروف کر لیا, سب کو ٹھیک ہے, مجھے ایوارڈ مل گئے, میں ٹریول کر لیا, یہ وہ. لیکن آپ پہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے آپ کے باقی چیزوں کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا شی از میچور انف, ناؤ شی کین ہینڈل اینی تھنگ, تو اس کو ذمہ داری دے دو. تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کا خیال کریں, ان کے اندر ایک بیداری خود سے آئے کہ احساس کیا ہوتا ہے, کسی خود سے ذمہ داری کا احساس کریں. ہماری ذمہ داری یہ اس کی ذمہ داری ہے اس کو کرنا. یہ نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو منوا لیا تو سب میری ہی ذمہ داری ہے, مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے. تو پریشر بڑھ جاتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ایک فگر بنا لیتے ہو, جب اپنے آپ کو ایک انڈورس کر لیتے ہو لوگوں کے ساتھ, تو وہاں پہ آئی فیل پریشر.
बिल्कुल तैयबा, और बहुत शुक्रिया, आपने इसको बहुत सच्चाई से ये बात की। डॉक्टर साहब, तैयबा ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप खुद को बहुत मजबूत करके इंडिपेंडेंट करते हैं तो बाज दफा आप पर वो जिम्मेदारियां भी डाल दी जाती हैं जो आपकी नहीं होती। डॉक्टर साहब, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो हर दिन एक नए चैलेंज का मुकाबला करते हैं बहादुरी से, दिलेरी से, और कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं? आप कितने लोगों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कितने सालों से? डॉक्टर साहब, आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से एक हूँ। क्या कहना चाहेंगे हम सबको? मैं उनको यही कहूंगा कि एक तो जब भी परेशान हो तो मुनीबा मजारी की तरफ देखिए। अरे शर्मिंदा कहते नहीं डॉक्टर साहब, ऑनेस्टली वो यू नो पीपल लाइक यू, आप तो मेरी तो बेटियों की तरह हो बिल्कुल, और आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड यू लाइक दैट। थैंक यू। एंड आई थिंक व्हाट यू हैव डन, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आपका है, मैं तो इतने अरसे से काम कर ही रहा हूँ, और वो मेरी एक ख्वाहिश थी और वो आपने इस तरह पूरी की। आई वांटेड डिसेबिलिटी ग्लैमराइज हो, लोग इसको पैथेटिक ना सोचें, एंड यू डन दैट, एंड आई एक्सपेक्ट दैट ऑल गर्ल्स आर प्रिंसेस। जितनी भी हमारी डिफरेंटली एबल्ड बच्चियां, लड़कियां, हमारी बेटियां हैं, वो सारी प्रिंसेस हैं। वो अपने आप को प्रिंसेस की शहजादियां समझा करें, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने अंदर, और अल्लाह ताला हमेशा उनके साथ है। बस मैं सिर्फ आखिर में ये बात कहूँगा जो मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी रेपिटेशन में मेरी बात, अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, और अपना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें। आप देखिए फिर लोग आपको किस तरह ट्रीट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच तैयबा, आप लोगों ने हमें वक्त दिया और इतनी खूबसूरत बातें और अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की। आज का पूरा शो करने का मकसद ना सिर्फ उन लोगों को सेलिब्रेट करना था जो मुनफरिद हैं, यूनिक हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि सब लोग एक ही जगह पे खड़े हों तो सब एक जैसे हों। सब में कहीं ना कहीं हिडन क्वालिटी और खूबसूरती मौजूद होती है। क्या आपकी वो नज़र है कि आप उस हिडन क्वालिटी को देखें? एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला के कारखाने में कोई चीज़ नामुकम्मल गैर ज़रूरी नहीं होती, और जो चीज़ इस वक्त गैर ज़रूरी है इस समाज में वो है हमारी वो सोच, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम बहुत बेहतर हैं और जो दूसरा है वो शायद हमसे कमतर है। क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, वो बेहतरीन है और वो बेहतरीन तख्लीक करने वाला है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।